دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں کربلا کے خون شکن واقعے کے بعد اہل بیت اطہر پر غم اور مصیبت کا ایک ایسا پہاڑ ٹوٹا جس کی مثال تاریخ انسانیت میں نہیں ملتی۔ السلام علیکم، میں ہوں رقیہ علی اور آپ دیکھ رہے ہیں رقیہ اصحاب۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے 72 انصار کی شہادت کے بعد بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا اور امام زین العابدین علیہ السلام کی قیادت میں آل رسول کو قیدی بنا کر کوفہ اور شام کے بازاروں میں پھرایا گیا۔ رہائی کے بعد جب یہ دکھے ہوئے مسافر لٹے ہوئے قافلے اور برچھی اور تیر کے زخم لیے 62 ہجری میں مدینہ منورہ واپس لوٹے تو مدینے میں ایک قیامت برپا ہو گئی۔ حضرت بشیر ابن جزلام نے جب مدینے میں داخل ہو کر امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر دی تو پورا مدینہ رو پڑا۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا جب روضہ رسول پر پہنچی تو انہوں نے قمیض امام حسین کو دکھا کر آہو بکا کی۔ مدینہ آنے کے بعد سال گزرنے لگے۔ 62 ہجری سے لے کر 66 ہجری تک ان 5 سالوں میں سیدوں کے گھر میں نہ تو باقاعدہ کھانا پکتا تھا، نہ خواتین سر میں تیل لگاتی تھی یا نئے کپڑے پہنتی تھی۔ امام زین العابدین ہر وقت پانی دیکھ کر رو پڑتے تھے اور 5 سال تک خون کے آنسو شدت سے بہاتے رہے۔ سعادت کے گھر میں نہ تو کوئی خوشی ہوتی تھی نہ کوئی شادی بیاہ کا ماحول۔ یہ غم کا سلسلہ تب تک جاری رہا جب تک 66 ہجری میں 9 ربیع الاول کو وہ مبارک دن نہیں آ گیا جس نے اسیر کربلا کے زخمی دلوں پر مرہم رکھا۔ 66 ہجری میں کوفہ میں مختار ثقفی نے اہل بیت کے خون کا بدلہ لینے کے لیے ایک عظیم انقلاب برپا کیا۔ مختار نے قسم کھائی تھی کہ جب تک وہ امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کو ان کے انجام تک نہیں پہنچا دیتے وہ آرام سے نہیں بیٹھیں گے۔ مختار اور ان کے سپہ سالار ابراہیم ابن اشر نے کربلا کے تمام اصلی مجرموں کو ایک ایک کر کے پکڑا۔ عمر ابن سعد، عبید اللہ ابن زیاد اور حفاظ ابن عمر ابن سعد کا سر اپنے مخصوص قاصدوں کے ذریعے کوفہ سے مدینہ منورہ بھجوایا۔ یہ سر امام زین العابدین اور حضرت محمد ابن حنفیہ کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ جب یہ سر مدینہ پہنچے اس دن 9 ربیع الاول 66 ہجری کی تاریخ تھی۔ جب ابن زیاد ملعون کا سر امام زین العابدین کے سامنے رکھا گیا تو آپ نے براہ راست خدا کا شکر ادا کیا، خدا کے لیے سجدہ شکر بجا لائے۔ کربلا کے واقعے کے بعد 5 سال میں یہ پہلا دن تھا جب امام زین العابدین علیہ السلام کے چہرے پر تبسم دیکھی گئی۔ انہوں نے مختار کے لیے دعا کی کہ خدا مختار کو جزائے خیر دے۔ سر آنے کے بعد اہل بیت اور سعادات کے گھروں میں 5 سال سے چلتا ہوا ظاہری سوگ ختم کیا گیا، سیاہ کپڑے اتارے گئے، کھانا پکایا گیا اور 5 سال بعد دسترخوان سجایا گیا۔ خواتین نے سر پر تیل لگایا، خوشبو استعمال کی اور مہندی لگائی۔ گھر کے بچوں میں مٹھائیاں اور شیرنی تقسیم ہوئی۔ اس وجہ سے 9 ربیع الاول کو بی بی فاطمہ الزہرا سلام علیہا کی خوشی سے یا منسوب کر کے یا عید الزہرا کے نام سے یا عید الشجاع کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے۔ 9 ربیع الاول کو ہمارے آخری امام زمانہ سلام اللہ علیہ کی امامت کا پہلا دن بھی مانا جاتا ہے کیونکہ 8 ربیع الاول کو امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت ہوئی تھی۔ اس لیے اس دن مومنین غسل کرتے ہیں اور نئے یا صاف کپڑے پہنتے ہیں، شکرانے کی نماز پڑھتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں اور گھر میں میٹھا بناتے ہیں اور اہل بیت علیہ السلام پر صلوات بھیجتے ہیں۔ 9 ربیع الاول کا دن ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ظلم چاہے کتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو، آخرکار ظالم کو نیست و نابود ہونا ہی ہے اور حق کو ہمیشہ فتح ملنی ہے۔ ایسی معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا نہیں بھولیے۔ تجھ پہ ہو مختار ہم غلاموں کا، تیری وجہ سے مسرت کے دن یہ آئے ہیں۔